لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دينه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين وعلى سائر الأنبياء وسائر الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وصدق النبي رسوله الكريم. میری محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق ہے اور یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مالک ہے اور یہ پوری کائنات اللہ تعالی کی ملک اور اسی کا مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالی بہت رحیم ہے، بہت رحیم. اللہ کی رحمت ہے کہ یہ کائنات آباد ہے. اللہ کی رحمت کے سوا یہ کائنات ایک منٹ کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکتی. بس اسی کی رحمت کے ساتھ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ویسے تو پوری مخلوق پر ہے، لیکن امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے اللہ کی رحمت. پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی عمریں جو تھی وہ لمبی لمبی تھی، 1000 سال، 900 سال، 800 سال، اتنا لمبی عمریں تھی. اور اس امت کی جو عمر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 60 سے 70 سال کے درمیان تک ہے. 70 سال سے اوپر 100 تک تو اللہ کری، بس 80 تک بھی ہمارے امت اس امت کے لوگ مشکل پہنچتے ہیں. بس 80-85 عمر اگر کوئی لے جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی عمر ہے. تو یہی عمر ہے، ورنہ عام جو اوسط عمر ہے وہ 60 سے 70 سال ہے. تو ہمارے ایک استاد ہیں سید شبیر احمد کاکا خیل صاحب دامت برکاتہ. ایک موقع پر وہ فرمانے لگے کہ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسی کے مطابق جو ہماری عمر ہے وہ 60 سال ہے. اب 60 سال کے بعد جو عمر بندے کو ملتی ہے، یا جب 60 سال سے بندہ بڑھے تو پھر وہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے مجھے بونس ملا ہے. یہ عام طور پر سرکاری ملازمتوں میں تو یہ نہیں ہے، لیکن پرائیویٹ اداروں کے اندر عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، جب فیکٹری بند ہو، چھٹیاں ہوں، اس موقع پر وہ ملازمین کو بونس دیتے ہیں. وہ بونس کیا ہوتا ہے کہ جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ تو ملتی ہی ہے، اس کے علاوہ بعض اوقات وہ 1 تنخواہ اضافی دے دیتے ہیں، بعض اوقات وہ 2 تنخواہ اضافی دے دیتے ہیں. تو یہ اس تنخواہ کے اضافہ جو دیتے ہیں یہ بونس ہوتا ہے. تو وہ حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو جو تنخواہ ہوتی ہے بندے کی ماہانہ ملتی ہے وہ تو ہوتی ہے بچوں کے لیے، کہ وہ بندہ کماتا اسی لیے، جس سے پوچھو وہ کہے گا کہ صرف بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں. وہ تنخواہ تو اپنے گھر کے اخراجات کے لیے. جو اضافی بونس ملتا ہے وہ بندے کو اپنے لیے ملتا ہے، کیونکہ وہ خرچ سے بچت ہوتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ بندہ پھر اپنے کپڑے، اپنے سوٹ بوٹ اچھا خریدے، اپنا کھانا پینا اچھا کرے، سیر سپاٹے کرے، دعوت وغیرہ دوستوں کو کھلائے، خود بھی کھائے.
بونس جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے ہوتا ہے. تو اسی لیے فرمایا ایسا ہی زندگی ہے کیا کہ 60 سال جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے دی، بندہ 60 سال تک ملازمت کرتا ہے، 60 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے. تو 60 سال ہم نے اپنی اولاد اور بیوی بچوں کے لیے کمایا. تو 60 سال تک ہم نے ان کو کھلایا پلایا دیا. اب 60 سال کے بعد جو ہماری اوسط زندگی تھی وہ تو ہم نے اپنے بچوں میں کھپا دی. اب 60 سال سے جو آپ کی عمر اوپر جا رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے بونس ہے. اب وہ بونس جو ہے وہ تو تم اپنے لیے خرچ کرو، وہ تو تمہارے لیے ہے، اس کو تو اپنے بھلے کے لیے خرچ کر لو. تو وہ بھلا کیا ہے؟ وہ بھلا یہی ہے کہ بندہ اب 60 سال کے بعد دنیا کمانا چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بڑھائے. اور اس کا اپنا فائدہ یہی اپنے اوپر اس زندگی کو خرچ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی آخرت کو سنبھالے. اب 60 سال تک تو دنیا کے اندر کھپے رہے، ہمیں موقع نہیں ملا. نماز کے وقت ہم کہتے ہیں کہ نماز کے لیے اب دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، وقت نہیں بچتا. تو دیکھو نماز جو ہمارا مقصود اصلی ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تلاوت کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا. تو ہماری 60 سال کی زندگی کا تو خلاصہ وہ تو یہی ہے کہ ہمارے پاس نہ نماز کا ٹائم بچتا ہے، نہ ہمارے پاس تلاوت کا وقت بچتا ہے، نہ ہمارے پاس ذکر اذکار کا ٹائم بچتا ہے. 60 سال تو ہم نے اولاد کے لیے اپنی زندگی کو سنبھالا. اب جب 60 سال سے اوپر عمر اگر کسی کو مل جاتی ہے تو وہ بندہ اس کو غنیمت سمجھے اور اسی کو غنیمت سمجھ کر اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اپنے بھلے کے لیے خرچ کرے، اس زندگی کے اندر اپنے رب کو منائے. تو میرے بھائیوں اب اکثر ہم میں سے 60 سال میں اوپر جو نکل چکے ہیں وہ اپنی اس زندگی کو بولنے سمجھے. تو دوسرا یہ ہے جو بات عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس امت کے اوپر بہت زیادہ ہے کہ پہلے والے قوموں کی عمریں زیادہ تھیں، اس امت کی جو عمر ہے وہ یہی ہے. تو ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کی مجلس میں تشریف فرماتے ہیں. تو اس نے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہمیں تو بڑی فکر ہے کس چیز کی کہ جو پہلے والے امت تھے ان کی عمریں جو تھیں وہ زیادہ تھیں، 500 600 سال. تو ظاہر ہے 500 600 سال کی ایک بندے کی عبادت اور ہماری 60 سال اوسطاً عمر ہے. 60 سال میں سے 15 سال نکل گئے بلوغ کے، بلوغ والی عبادت کا تو اعتبار نہیں ہے. باقی کتنا بچ گیا؟ 45 سال. ہماری عبادت ہے 45 سال کی اور ان کی عبادت ہے 500 سال کی. تو ظاہر ہے 500 سال والے کی نیکیاں جو ہے وہ زیادہ ہے، 45 سال والے کی نیکیاں تو کم ہے. جنت کے سی ان کی جو نیکیاں زیادہ ہوں گی، جنت کے اعلیٰ درجے تو وہ لے جائیں گے، ہم تو پھر نیچے ہوں گے، ہم تو کم ہوں گے. بات تو ان کی صحیح تھی. تو اسی وقت تشویش ہوئی، صحابہ کو بھی بے چینی تھی اس لحاظ سے. تو جبریل آئے، فرمایا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر رحمت فرما دی اور یہ قانون اللہ نے بدل دیا. کیا قانون بدل گیا کہ پہلی امتوں کے لیے تو یہ تھا کیا کہ ایک نیکی کرے گا تو اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا. ظاہر ہے اصول یہی ہے، لیکن آپ کی امت کے لیے یہی قانون ہے کہ ایک نیکی کرے گا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. ایک رکعت نماز پڑھے گا تو 10 رکعت کا، ایک روزہ رکھے گا تو 10 روزے کا، ایک عمرہ کرے گا تو 10 عمرے کا ثواب، ایک حج کرے گا تو 10 حج کا ثواب. ساری عبادات کے لیے اس امت کے لیے یہی قانون ہے تاکہ ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 کے برابر. اسی طرح تلاوت قرآن پاک وہ بھی ایک حرف پڑھے گا تو 10 نیکیوں کا ثواب، 10 حروف کا ثواب ملے گا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا کیا سمجھانے کے لیے کہ دیکھو الف لام میم، فرمایا یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 ہے.
الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ ایک بندہ جب تلاوت شروع کرتا ہے تو وہ الف لام میم جو پڑھتا ہے اس نے 30 نیکیاں کما لی کسی قانون کے مطابق۔ تو دیکھو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہم پر کتنا ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا اور اسی کا امتی بنایا، یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ یہ ختم ہو رہا ہے، صرف چند دن رہ گئے، چند ساعت تو چند لمحے باقی ہیں سمجھو۔ تو اب ان لمحوں کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم قیمتی بنائیں، یہ لمحے ہمارے قیمتی بن جائیں۔ جو میرے بھائی اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں ان کے تو قیمتی ہیں، واقعی قیمتی ہیں، وہ سوئے پڑے رہیں تو بھی ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مسجد کے اندر جو سوئے پڑے رہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر بس اللہ کے در پر آ کر جو پڑے ہیں یہی ان کی نیکی ہے۔ لیکن ہم جو لوگ ہیں جو اعتکاف کے اندر نہیں ہیں، آج 27 کا دن تو گزر گیا، باقی 28 اور 29 کی رات ہے، چاند شاید 29 کو نظر آ جائے تو پھر 2 دن رہتے ہیں اور 2 راتیں باقی بچتی ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کو منانا چاہتے ہیں اور خلوص ہے ان کو اب بھی موقع ہے کیا کہ یہ 2 راتیں ہم گھروں کے اندر یہ کام نہیں ہوتا، اب یہ 2 راتیں ہم مسجد کے اندر نفلی اعتکاف بیٹھ جائیں۔ سنت اعتکاف تو وہی 10 والا ہوتا ہے، اب اگر ہمیں سنت اعتکاف کا موقع نہیں ملا تو اب کیا اپنے خالق اور مالک کو منانے کے لیے ہمارے پاس یہ 48 گھنٹے بھی نہیں دے سکتے؟ یار اتنا کمال ہو گئی کہ ہم اتنا سست ہو گئے کہ یہ 2 دن ویسے چھٹی ہے تو یہ 2 دن جو ہیں ہم یہ 2 دن تو اپنے مالک کو منانے کے لیے اس کے در پر آ جائیں، بس اس کے در پر آ جائیں رب فوراً مان جاتا ہے۔ صرف ہمارے یہ تو خصوصی سیزن ہے نا رب کو منانے کا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے تو پیکج دیا ہوا ہے، اس پیکج سے فائدہ اٹھائیں اور وہ ہم صرف 2 دن آ جاؤ اللہ کے در پر، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً مان دیں گے۔ یہ جو ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے سال کے اندر ڈسٹرب ہوا پڑا تھا، رمضان تو آتا اسی لیے ہے کہ ہم اس تعلق کو جو ڈسٹرب ہوا ہے اللہ کے ساتھ سنوار لیں۔ اب یہ 2 دن کا موقع ہے، ان 2 دنوں کے اندر ہم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، اللہ کے ساتھ سنوار لیں۔ جو لوگ روزانہ روزے رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کا تو تعلق جڑا ہوا ہے۔ اگر اس کے اندر ہمارے پہلے جو رمضان گزرا دنیا کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اب بھی موقع ہے، جب یہ 2 دن گزریں گے پھر موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کتنا ہے۔ اب یہ آتا ہے نا، یہ آخری اشرہ جو تھا یہ کیا تھا؟ جہنم سے آزادگی کا، اتقم من النیران، نار سے آزادی کا۔ ویسے تو ایک روایت کے اندر آتے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں 70,000 آدمیوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ رمضان مبارک تو اتنا ہے، پھر جو عید والی رات ہے، انعام والی رات وہی ہے، عید والی رات اور عید والا دن بڑا قیمتی ہے۔ تو وہی فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے، دیکھو ایک بندہ مزدوری کرتا ہے نا سارا دن، مزدوری کرنے کے بعد مغرب کے وقت، شام کو یا عصر کے وقت جب ٹائم ختم ہوتا ہے نا مزدوری کا، اس وقت مزدوری ملنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کے ساتھ بگڑ جاتا ہے، تغاری سٹس منہ تے مارے ہوئے پیتی میں نہ رہے۔ اب اس کو مزدوری ملے گی؟ جو اپنے مالک کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گا اس کو کیا مالک مزدوری دے گا؟ خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب سارا رمضان ہم نے رکھے روزے، اب عید والی رات اور عید والا دن جو ہے وہ ہے مزدوری لینے کا، تو ہم مزدوری نہ لیں، چاند نظر آتا ہے عید کا بس ہمارے ڈش کھل جاتے ہیں، موٹر سائیکل ہیں، بچے ہیں ادھر ادھر، جیسا کہ ہم جکڑے ہوئے تھے اور آزادی ہو گئی۔
اس دن ساری برائیوں سے عید والی رات میں یہی نہیں ہوتا. ہم اپنے معاشرے کے اندر صرف نظر دوڑا کر دیکھیں تو صرف کہ کیا ہوتا ہے. عید والے دن عید کی نماز بمشکل پڑھتے ہیں لوگ. صرف نماز ختم ہوئی دعا کی دیر بھی نہیں بیٹھتے کہ نکل جائیں. حالانکہ وہ دن تو سارا مہینہ روزے بھی رکھے. عید والے دن وہی بات ہوئی جب مزدوری لینے کا ٹائم آیا تو مالک نے منہ دے تکاری ماری چلتی میں نے دینی. وہ ساری محنت کو ہم ایک لمحے میں ضائع کر دیتے ہیں. عید والی رات اور یہ دن جو ہے یہ تو میرے بھائیوں مزدوری لینے کا دن ہے. اس لیے جو میرے بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں چاند نظر آئے ان کو گھر جانے کی جلدی نہیں. سارے بستی کے ہیں وہ عید والی رات مسجد میں گزارا تو یہ ان کے لیے سونے پر سہاگا ہے. ان 10 دن کے اعتکاف کے حدیث میں آتا ہے. میں آپ کو جو حدیث بیان کر رہا تھا اللہ کی عید والی رات اتنا قیمتی ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لو کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. کیسے؟ وہی آدمی جن کے اوپر بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. نیک اور اولیاء اللہ لوگ نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو ویسے ہی معاف کر دے گا. ان کی نیکیاں اتنا ہیں. یہ وہی لوگ جو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کرتے ہیں. اور 29 راتوں کے اندر 70,000 جو روز کا ہوا 29 راتوں کے اندر تو روز 70,000. اب 29 راتوں میں جتنا بندے آزاد ہو جائیں گے روز کے 70,000 کے حساب سے تو ایک عید والی رات اس کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں آزاد کرتا ہے. جتنا یعنی 29 راتوں میں 70,000 کو 29 سے ضرب دے دیں تو کتنا بنیں گے؟ جتنا بھی بنیں گے نا ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو عید والی رات ہے اس کے برابر اتنا آزاد کرتا ہے. اب اس رات کی قیمت اور اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیں کہ وہ رات کتنا اہمیت اور کتنا انعام والی رات ہے. اس کو کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ. کیا لیلۃ الجائزہ مانا انعام ملنے والی رات. تو وہ رات تو انعام کو ملنے والی ہے تو ہمیں اس پورے مہینے کا انعام اسی دن ملے گا. اور ہم جب انعام لینے کا وقت اللہ سے آیا ہم اللہ کے در سے اٹھے اور پتہ نہیں کہ کون رب تھا کیا رمضان تھا کیا مہینہ تھا. بس یہ ہماری عید کی خوشی تو وہی ہے نا کیا کہ جب ہم رب کو جس نے ہمیں یہ موقع دیا اس کو منا لیں. خوشی تو وہی ہوتی ہے کہ آقا کو بندہ منا لے. تو اگر خوشی کیا ہے کہ جس رب کے لیے ہم نے پورے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے بعد جو آخری رات آئی ہم بجائے اپنے مولا اور آقا کو منانے کے ناراض کر کے چلے جائے تو یہ پھر کیا ہوا؟ پھر حدیث کے اندر ایسا بندہ سوائے اس کو بھوکے اور پیاسے مرنے کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر تو پورا مہینہ بھوکے اور پیاسے مرتے رہے باقی ہم نے روزوں کا جو اجر اور ثواب ملنا تھا وہ ضائع کر دیا. تو میرے بھائیوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان باتوں کی طرف دھیان دو. یہ پورے مہینے کی محنت کو آخری رات کی آزادی سمجھ کر اس کو ضائع نہ کر دو. آخری رات تو بہت ہی نام والی رات ہے. اس رات کو قیمتی بناؤ. اس لیے میرے جو برادری اور اہل محلہ کے لوگ ہیں ان کی خدمت میں بھی یہی گزارش ہے اس آخری رات کو ضائع نہیں کرو. چلو آپ کو ٹائم نہیں ملا تو کم از کم اس رات کو تو اللہ کے در پر آ جاؤ. آپ بھی انعام سے محروم نہیں ہوگا جو اس دن اللہ کے در پر آ جائے. یہ تو قانون فطرت ہے کیا کہ بادشاہ صاحب نے چند بندے آئے اس کے بعد انہوں نے محنت کی مزدوری کی اور وہ آئے انعام لینے کے لیے بادشاہ کے پاس. اب ان کے ساتھ ایک دو بندے ویسے غریب تھے وہ بھی چلے گئے. تو بادشاہ جب ان کو دے گا تو وہ 2 بچے 2 آدمی جو دیکھ رہے ہوں گے اب وہ بندہ جو بھی ہو اس کا دل گوارا نہیں کرتا یار میں نے ان 10 آدمیوں کو دے دیا یہ بیچارے 2 غریب کھڑے ہیں. تو وہ ان کو بھی ایک فطری تقاضا ہے بندہ ان کو بھی دے دیتا ہے. یہ تو ایک انسانی فطرت ہے. تو جو اتنا سخی اور پوری کائنات کا مالک ہے
کیا وہ نہیں دے گا؟ چلو سارا مہینہ نہیں آیا، ہم نے وہ مزدوری نہیں کی ہے، پتہ نہیں ہمارے روزے قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو چلو ساری مزدوری نہیں کی، جو اللہ والے جن کے روزے قبول ہیں، جنہوں نے روزے رکھے، اگر وہ لوگ کو نہ ملے گا، ہم بھی اسی در پر آ پڑیں گے تو ہم بھی معلوم تو نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو نواز دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان لمحات کو قیمتی سمجھو، ان لمحات کو معمولی سی تھوڑی سی آزادی اور عیش و عشرت کی خاطر ان قیمتی لمحات کو، خصوصاً جو ہمارے نوجوان ہیں، انہیں کی خدمت کے اندر ہے کہ ان لمحات کو ضائع نہ کرو، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہر نیکی کے بدلے میں کتنے کا ثواب ملتا ہے؟ 10 کا۔ اب رمضان کے روزے ہم نے رکھ لیے 29، یا رمضان کے روزے رکھ لیے 30، چاند 29 کا ہو یا چاند 30 کا ہو، اس کے ساتھ ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کے ہاں ہمارے روزے 30 ہیں، 29 ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک روزے کا ثواب کتنے کا ملے گا؟ 10 روزے۔ اگر روزے 30 ہو گئے تو بھی ہمیں 300 روزوں کا ثواب ملے گا، روزے اگر 29 ہوئے تو بھی ہمیں 300 روزوں کا ثواب۔ اللہ کی مہربانی تو دیکھو، 29 روزے ہیں تو پھر بھی اللہ کے حساب میں 300 ہو گئے، اگر 30 ہیں تو پھر بھی کتنا ہو گئے؟ 300۔ اب سال کے دن ہوتے ہیں 360، اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ شوال کے روزے رکھ لے نا تو وہ کتنا ہو جائیں گے؟ 6۔ شوال کے روزے ہیں 6، اگر یہ 6 روزے بندہ شوال کے رکھ لے تو 6 روزوں کا ثواب مل جائے گا 60 روزوں کا۔ 10 کے حساب سے 6 کا ثواب کتنے کا ملے گا؟ 60 کا۔ اب ایک بندے نے رمضان کے روزے بھی پورے رکھ لیے، 29 کا چاند ہوا یا 30 کا، 300 تو وہ ملے گا، اگر 6 روزے یہ رکھ لے تو پھر 60 کا اور مل جائے گا، یہ کتنا بن جائے گا؟ 360، یعنی پورے سال کے روزے ہو گئے۔ 6 روزے رکھنے کے ساتھ بندہ پورے سال کے روزے ہو گئے۔ اب دیکھو، اب پورے سال کے ہو گئے، جب بندہ ہر سال یہ اپنی عادت بنا لے، ہر سال اپنی کہ رمضان کے روزے بھی رکھے، رمضان کے روزے کے ساتھ یہ 6 روزے بھی ساتھ رکھ لے تو ہر سال اس کو پورے سال کا ثواب ملے گا، تو گویا کہ بندہ پورا زندگی بھر روزے کے ساتھ تو پوری زندگی اس کو سال کے اندر روزے رکھے 36، 30 وہ ہو گئے، 29 یا 30 وہ 30 ہو گئے، اب 6 اور رکھ لیے، سال کے اندر وہ کتنا روزے رکھتا رہا؟ 36، لیکن اس کی پوری زندگی کا ثواب روزوں کا ملے گا۔ یہ سودا میاں گھاٹے والے ہے یا نفع والا ہے؟ کتنا نفع والا سودا ہے، لیکن آپ والا بھی میرے خالد یہ 3 روزے اوکے رکھیں دے سے تو 6 روزے وقت کی تو رکھیں دے۔ ایک واقعہ کتاب چاندے، ایک کوفے والے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کی تھا نا، تے کربلا دے مقام دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حرم میں طواف دے کریں نا، احرام دی حالت کہیں شکار کرنا حرام ہے۔ احرام دی حالت کبوتر بٹھاوے ہوں کو شکار کرو، گولی مار لو، گلیل مار لو، مر کوئے ان دوتے دم واجب تھی ملے، یہ میں حرم دا شکار حالت احرام دے وچ بندہ شکار نہیں کر سکتا۔ تے ایک وہ شامی بندہ کوفے والا وہ مارے، اس مچھر مار گیا، والا مچھر کو چاہی کھڑا ہوئے تے حضرت عبداللہ بن عباس پاکی سی میں احرام میں جام اے مچھر مار پہ ان دو تے میرے تے کوئی صدقہ واجب ہے، کہ وہ کتوں نہیں آگے سی شام ہے، اگر نام مرادو حضرت امام حسین دا خون پیتی کھڑو اے مچھر نہیں بچدا کہ وہ اتنا بڑی شخصیت، اتنا بڑی ہستی دا خون پی کے ہوتا مرادو وہ بچ گئے تو آگو اے مچھر نہیں بچدا۔ اپنے ہاتھ کا وہ ہے اے رمضان دے جرا 3 روزے پیتی کھڑے ہیں، وہ نہیں سی رکھا، وہ 6 روزے وہ کیا وہ 6 روزے وہ کیا رکھے سی، تو یہ 6 روزے جرے اے ہونا واسطے میرے بھائی واسطے جرے رمضان دے 3 روزے پورے رکھی کھڑے ہیں،
وہ لوگ چیرو دے رکھیں تو پورے سال کا ثواب مل ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سارے کو توفیق عطا فرمائے باقی رمضان المبارک دا جڑا مہینہ ہے اے مہینہ آیا کیا واسطے ہے ان دی حکمت کیا ہے یہ مہینے واقعہ میں دے شہر المواسات یعنی ہمدردی تے غمخواری دا مہینہ ان دے اندر اپا جے ویلے بھوکے تے ترے اپا کو لگ دیئے ہوں تا خیر موسم ٹھنڈا ہمیں گرمی میں شام کو اپا ترے دا پتہ لگ دے جو کی میں لگ دیئے تے لی وڈے ہوئے تا بھوک دا ہی پتہ لگ دے ول ان نال احساس تھی دے اپنے معاشرے وچ ہمسائے وچ جڑے لوگ بھوکے ہیں چودے انہیں کو ایک وقت دی روٹی ہے دو وقت انہیں دے گھر وچ روٹی کہنی فاقہ ہے ول آپ کو انہیں دا احساس تھی جو آپا جلے بھوک مردمان پتہ لگے کہ بھوک دی تکلیف کتنا ہے ولا آپا کو انہیں دی تکلیف بھی محسوس تھی مسلمان تاہی واسطے نبی پاک نے فرمائے کہ مسلمان ہے جرا ہوتا ہے ایک جسم دی مانند ہے ایک جسم دی مانند کیا مطلب یعنی اگر یہ کان تے چوٹ لگے تو پورے جسم کو درد محسوس ہے اتنا چوٹ لگی تو پورے جسم کو درد محسوس ہے پیر تے چوٹ لگی تو بے قرار پورا جسم ہو دے ذریع خون ہوئے پہ وہاں تے پورا سونپ ہوں تو پورا جسم معطل کیا ہوئے تو یعنی جسم پورے کو تکلیف ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ایمین جیویں کا جسد واحد ایک جسم دی مانند ہے یعنی اگر کہیں ایک مسلمان کو جو تکلیف تھی وے وہ تکلیف سارے مسلمانوں کو تھی وے اب رہتا ہم سایہ بیچارہ کھلے کھانا پہ ہوندے غریب بھوکا مردہ پہ ہوندے آپ کو پتہ ہی کہنا ہے آپ کو تکلیف بھی آتی بھی ہے آپ کو تکلیف تو خوشی تھی جب اچھا نامراد مردہ بہتر نہ رہتا آپ مسلمان بات ہی ہے آپ سے نے تا اے مثال لیتی ہے لیکن اپنا حال ہی ہوئے آپ کو اپنے دوسرے مسلمان برادر دکھ تکلیف دا پتہ ہی کہنا میرے کول دولت بھی ہے میرے کول گاڑی بھی ہے کار بھی ہے اللہ سے بنگلہ بھی نہیں تے میرا نام ہمسایہ غریب ہے او شدہ دے گھر شام کو روٹی نہیں پکی بال دے بھوکے روندے پہ تے میرے کان دے اتے پرواہ بھی نہیں تھی بالے دے روان دا اثر بھی نہیں تھیا نہ کہیں بانے تے پتہ چیتے جو ہمسائن دے گھر کوئی چیز ہے یا کوئی شے کہہ رہی بال کیوں پہ رو دے تو میں کو سو جے میں ٹھڈ بھر پہ رات کو تا سونپا ماں تے ہمسائن دے بال بیچارے رو رو تے رات کو سومیں میں کو سو جن دولت کو کیا خاک کمائی اے جی دولت کو کیا کرے سو میرے گھر پیسہ بھی پیچھا کار بھی کھڑیے تھی ہمسائن دا بچہ چودہ بیمار ہے رات کو درد کو تڑپ تے اٹھی پہ ہمسائن کو میرے اخلاق کو اے توقع نہیں لگی کہ میں خان صاحب کو آگا اٹھ سے کار چھکتے میرے باپ کو ڈاکٹر کرنے نکلاؤ سے اے وہ بیچارے کو میرا اخلاق ہی ہو جائے تو ان بیچارے کو اے امید نہیں نظری وہ بات درد سہے تے بیچارہ مر گئے سویرے اعلان مدینہ کے فلانے دا بال فوت تھی کہ چلا دے آپ کو پرواہ نہیں تھی نہ ایک ہنج لٹی ہے یہ جی موٹر پہ جانا تھا یہ جی بنگلے کو کیا بھاگا شما پتیرا اپنے ہمسائے دے آپ کو یہ نہیں نہ آپ کو برادری نہ پتہ ہے کہ کون غریب ہے کون امیر ہے بڑا آپ کو رمضان دے روزے رکھن دا کیا فائدہ ملے مہینہ دا ہے غم خاری واسطے اللہ سے کیا چاہتا تساں سارا نہیں ذرا بھوک سہتے دیکھو کہ کتنا تکلیف تھی ہے ترے سہتے دیکھو تو آپ کو پتہ لگتے ترے دا کتنا ہوئی ہے یہ آپ آسیوں سے بھی صحیح بلاوی آپ کے اندر احساس پیدا نہیں تھا کہ وہ غریب کو جن دے گھر کھانا کہنی یا وہ کو کتنا تکلیف ہو سے وہ ایک کتاب اتنے پڑھوں کہ غم خاری دیکھو حج دا موقع ہاں تے ایک اللہ والا حج تے آیا حج کرتے بنجے پیا تے رستے وچ ویندا پیا کہ تو حج پیدل تھی نے تے وہ آدھے جو میرے سجوں خبروں ہی میں میرے نام لو بندے انٹ پہ تے ایک پوچھ دے بے کنو یار ماشاءاللہ آپ ہی حج تو تے ہم دے سے تے لکھاں کی تعداد جو لوگ ہم تے پتہ نہیں جو حج کہیں دا قبول تھی ابھی اسے اللہ دینا یا کہیں دا کہنا تھا اسے لو جا دے کہیں دا حج قبول کہنی تھا وہ فلاں شہر دے وچ جڑا ایک موچی ہے نا
صرف ایک ہوندا حج قبول تھے بس یہ کہیں نہ قبول کریں اللہ والا جیرا ویندا گیا اونده کھانے چکار پہ گئی وہ بھی سن گی تھا وہ دے یار کمال ہے جرا فلانا موچی ہے ہوں دسو تو فلانے شہر ہے جرا فلانا موچی ہے صرف ہوندا حج قبول ہے اجے اتنا بڑا نیک بندہ اسے تو لہذا وہ بندے کی زیارت کرنی چاہیے جیڑا پورے لکھاں دے مجمع دے وچ ایک بندے دا حج چڑھا قبول ہے وہ بندہ سی اڑی ٹور پوندے حج کرتے گھر نہیں ویندا وہ بندے کو ملن پہ ویندا بھی یہ بندے کو دیکھا تا صحیح وہ پوچھ دے ہوشیار پہنچ گئے پوچھ دے وہ موچی دے گھر پہنچ گئے دروازہ کھڑکایا آ کے بندہ کتوں سے فلاں جا تو بہو پسا دیا بہانا نہیں تے تساں ماشاءاللہ حج تے گیا ہوئے اللہ سے تمہارا حج قبول کیتے میں کہ میں یہ جو بندے دی زیارت کیتی ونا تے مبارک دیتی ونا تو مبارک سبحان اللہ وہ جب فقیرہ مذاق نہ کر یار میں تو حج تے گیا کہ اللہ سبحان اللہ وہ دیکھو یار میں تائیں اپنے کنے نہ سنیا میں آواز ہی کوئی تے تو حج تیرا وہ دے بھائی میں حج تے کہنے گیا سبحان اللہ یار تو دسا ماجرا کیا ہے واقعہ کیا ہے ادھے اچھا والا ایک واقعہ ہے جو میں یار موچیاں سیدھا جتیا لیکن میں مجھے روپیہ بچ دے ایویں ایک پیسہ بچے نے کٹھا کتے کھڑا نیاتی آئی جو بھی میں آج تک انہیں ذات راہ دی خاطر وہ پیسہ بچے نہ رہ گیا ہوں میرے کو اتنا پیسے تھے پہ ہم جو میں ای سال آج تھے میں سفر خاطر تھیا گیا لیکن میں پیسہ جو بچے نا روٹی ایسا گھارا لکھم دیا سے ہی میں چٹنی نا یہ کچھ چاول پیسہ تو ہی میں بچ دے تے پر حج تے میری تیاری ہے ہم سے گھر پکا پیا گوشت تے گوشت جو خوشبو ہے میرے بالے آکھے تو کا حج کرے سے تے اساں پوری زندگی کری گوشت دا ذائقہ بھی نہیں سے چکھیا یہ کٹورا ہی چلو ہم سے ضرور ذرا لاس کی دیا شوربہ انہا ذائقہ کا چکھ دیں وہ دیسی میں کٹورا چاہتے ہم سے دکھلا گیا دروازہ کھڑکیں یار ایویں میرے بارے میں منچے تھوڑے تک گوشت لے چاہتے وہ بندہ کیا دے آدھے گھر گوشت پکا دے لیکن دے میرے واسطے تو حلال ہے تو تمہارے واسطے حرام ہے وہ ایک ہی میں جو تیرے گیلے حرام ہے آدھے بس بہترے نہ پوچھ آدھے نہ میں خود سا آدھے گھر جا رہے 4 جا رہے 5 جا رہے تھے گئے ہم کی مزدوری لگی ہے گھر کوئی چیز کھانا نہیں کہنا ہے 4 نہیں کروں سارے گھر تو بالکل بھوک ہی ذرا ہی کہنا کھانا وہ بار بالکل بنا لیا بسترے تو اٹھ ہی نہیں سکتے کمزور اتنے گھر آیا کہ بھی ہم کوئی کرے آگی یا کوئی مضبوطی نہیں لگی بھائی خالی اندر پیا وہ کیا بندہ بیتی نہیں دبا ایک جانور مویا پیا حرام دیا پیا میں اس طرح کیفیت دے اوندا وہ ایک چوڑا کپیم جا وہ چاہیے تے اساں وہ پکے چلو حرام ہے تیرا کو دے بہت دی زندگی دا بچے وہ پکا تے خدا اللہ سے ملائی فاقہ تک نہیں تا چٹنی نہ تو روٹی دا کا ہے اساں کرے تا ہا کا ہوں تیری مرضی حقیقت ہی ہوئی ہن کو مرضی تیری وہ دے اچھا یار باقی اساں روز اللہ سے سب کرے وہ جب بھوکا نہیں مریا وہ جڑا حرام پکے بیٹھی بھوکو بھی سچ یہ پیسے دے حج والے رکھی کھڑا ہو چاہیے تو مختلف یہ تیرے نہیں تو حلال چیز کھینتے اپنے بارہ بکھا وہ آتے پاس وقت یہ ہونے کی ہے کہ اللہ سے تو وہ حج دا ثواب تیری دستے حج قبول کی رمضان تا میرے بھائیو آیا ہی واسطے کہ آپ اپنے کہیں غریبے نال ہمدردی پیدا تھی آپ کو کہیں بھوکے پیاسے دا احساس تھی کہ ان اندر آپ کو ایک دن دی بھوک برداشت نہیں تھی شام کو اجا اذان مل دیا آپ آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان بھارتے بہ رہے اذان ادا ایویں مولوی سپیکر کو آن کریں دے اذان دی دیر نہیں سے جم دے ہوں والے شروع کی یہ آپ کو تا بھوک دی بے تابی اتنا ہونی ہے جنہیں نے گھر ڈوڑی ترے دی فاقہ انہیں بیچارے نے گھر روٹی کہنی ہوں دا احساس آپ کو بدا بھی پیدا نہ کیا بدا
روزے دا جرا مقصد آتا مقصد تھا وہ کچھ نہ والا بابا وہ بھوکے تے تریے مرے سے وہ بھی فائدہ کوئی کہنا روزے دا اللہ سے آپ کو صحیح معنی میں روزے دی قدر دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ رمضان دے وچ جڑے آپ کو کمیاں کوتاہیاں تے لفظ شاپ ہیں اللہ تعالیٰ اپنا معاف فرمائے واخر دعوانا عید دا ٹائم اج کل جڑا سے جبر کا نا اوے 6 بجے سے جبرن دے میرا خیال ہے 1 گھنٹہ بعد رکھوں تو 1 گھنٹہ تھوڑا ٹائم ہے 1.5 گھنٹہ ہوئے 2 گھنٹے تو زیادہ ہے 1.5 گھنٹہ ہوئے تو 7:30 پڑھتے ہیں اگر 2 گھنٹے سے جبرن دے بعد رکھو تو 8 پڑھتے ہیں تو جی صحیح ہاں وہ مشورہ جی میں 8 بجے چلو جی میں اپنے لوگ جی میں عیدگاہ وچ آ سکیں چلو سی اکثر دوستیں دی آواز 8 بجے دیئے نہیں واسطے عید نماز اپنی 8 بجے سے لیکن اپنی روٹین تو وہ ہے کہ بس پہلے اپنا نماز پڑھ لوں پیچھے خطبہ تھوڑی دیر بیان کے دعا ہوگی تو 8 بجے ضرور تشریف کے نہ سو بلکہ ذرا گرم تھی نہ ملے موسم میں کچھ گرم تھی نہ ملے 8 بجے اگر اپنا نماز شروع کر دی تو سے جیرا بندہ رہ گیا تو والا امام کو ملامت نہ کرے والا اپنے آپ کو ملامت کرے ہاں سے مرحومی قسمت